الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت خوبصورت احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر نبی پاک فرماتے ہیں ومن صلی علیہ عشرا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ مئتا، اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر آگے بڑی پیاری بات فرمائی ومن صلی علیہ مئتا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے کتب اللہ بین عینیہ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ سے اور نفاق سے بری ہے، آزاد ہے. پھر آگے فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اس بندے کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ذرا غور کیجئے، ایک درود پر 10 رحمتیں. ہم کام کاج پر جائیں، کھیتوں میں جائیں، اپنی نوکری پر جائیں، گھر سے باہر نکلیں، اسکول جائیں، اور اگر درود پڑھتے پڑھتے جائیں تو ہر ایک درود پر 10 رحمتیں ملتی ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں میرے ساتھ رہیں، میری حفاظت رہے، میرے ساتھ کوئی مشکل نہ ہو، تو صبح و شام درود پاک پڑھنا ہے. اور درود پاک پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، بڑے آسان درود پاک ہیں. میں جیسے ابھی پڑھا رہا تھا، آپ ایک بار پھر مل کر پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کتنا آسان درود پاک ہے، یاد کر لے، پڑھتے رہا کریں. اچھا، پھر 100 بار پڑھنے والے کو کیا بتایا؟ اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ دوزخ سے بھی بری ہے، منافقت سے بھی بری ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. دنیا کا دستور ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کام تھوڑا کرے نا تو مزدوری تھوڑی ملتی ہے، کام مشکل کرے، محنت زیادہ کریں تو پھر مزدوری زیادہ ملتی ہے. مگر اللہ کی رحمت دیکھو، کام تھوڑا کرو پھر بھی برکتیں زیادہ عطا فرماتا. 100 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تسبیح ہاتھ میں لیں، آدھے گھنٹے میں آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے، شاید آدھے گھنٹے سے بھی پہلے پورے ہو جائیں گے. لیکن نیکیاں، اجر، ثواب، انعام کتنا زیادہ. ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور گھنٹوں موبائل پر لگے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ایسا نہ کریں. یہ زندگی ایک ہی بار ملے گی، ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. اسی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنی ہے. جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں نا، میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. ہمارے موبائل پر ایک کبھی میسج آتا ہے کہ آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، پیسے ڈلوا لیجئے. آتا ہے نا میسج. انٹرنیٹ اگر پیکج لیا ہے تو پھر میسج آئے گا کہ انٹرنیٹ پیکج ختم ہونے والا ہے، تھوڑا ہی رہ گیا ہے، جلدی سے پیسے ڈلوا لیجئے. اب جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ڈلوا لیتا ہے. لیکن زندگی ختم ہونے سے پہلے کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آپ کی زندگی 1 مہینہ رہ گئی ہے، اب آخری 15 دن ہے، توبہ کر لیجئے. اب 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اللہ کو راضی کر لیجئے، اب سجدے کر لیجئے، اب توبہ کر لیجئے. نہیں، کوئی میسج نہیں آئے گا، کوئی پیغام نہیں آئے گا. بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے، بعض اوقات گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا، رات آ کر کھاؤں گا، یہ والے کپڑے استری کر کے رکھنا، رات دعوت میں جانا ہے پہن کر جاؤں گا. کپڑے استری کیے ہوئے رہ جاتے ہیں، کھانا تیار رہتا ہے، مگر بندہ نہیں آتا، اس کی لاش آتی ہے، اس کا جنازہ. ایسا ہوتا ہے نا. ہمارے ساتھ کوئی دوپہر کو ہوتا ہے اور رات وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. ہم رات ساتھ ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو اطلاع آتی ہے کہ فلاں بندہ سویا مگر اٹھا نہیں.
سوتے میں ہی چلا گیا. یہ میں نئی باتیں تو نہیں کر رہا نا. تو جب ایک ہی زندگی ملی ہے اور اس کے اختتام کا پتہ بھی نہیں ہے, کبھی بھی جا سکتے ہیں, تو پھر ہم کیوں گناہ کرتے ہیں, پھر کیوں غفلت کی زندگی گزارتے ہیں, پھر کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میری بات سمجھو. آپ نے برف دیکھی ہے نا, برف کا جس کا کاروبار ہوتا ہے نا, جو برف بیچتا ہے نا, اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ جلدی بک جائے, کیونکہ دیر ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہاں, سب سمجھدار ہے نا, پگھل جائے گی. برف پگھلتی ہے. آپ سمجھیے جو زندگی ہے نا ہماری, یہ ہم سب کو ایک ایک برف کی لادی, برف کا بلاک کہہ لیں, برف کا ایک پیس آپ کو میرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. کسی کو 30 سال کا دیا گیا ہے, کسی کو 40 سال کا, کسی کا 50 سال, اور روز پگھل رہی ہے برف. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی آج ہی برف پوری ہونے والی ہے, پتہ نہیں ہمیں, لیکن برف پگھل رہی ہے. بالکل زندگی اسی طرح پگھل رہی ہے. ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں, ڈے بائی ڈے, روزانہ ہم اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں. اسکول پڑھنے والے, جیسے جیسے آپ کا امتحان کا دن قریب آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تیاری کرتے ہیں. جتنا امتحان قریب آتا ہے اتنی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. 5 ایئرز پیپر, 5 سالہ پیپر, کسی سارا سال جس طالب علم کو نہیں پوچھتے اب اسی کو ڈھونڈ رہے ہوتے, کیونکہ وہ قابل ہے, اس نے سبق یاد کیا ہوتا ہے, اس کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے اس کو پکڑو, اس کو سبق آتا ہے, وہ سکھا دے گا. امتحان میں 1 ہفتہ رہ جائے, اب رات کو نیند نہیں آتی, اب ساری رات تیاری. ایسا ہی ہے نا, صبح امتحان ہو, وہ رات تو ساری ٹینشن میں گزری ہماری. میں آپ سے پوچھتا ہوں, تمہارا امتحان قریب آتا ہے, تمہیں فکر شروع ہو جاتی ہے, کیوں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہر گزرنے والا دن میں قبر کے امتحان کے قریب ہو رہا ہوں؟ ہم نے قبر میں جا کر بھی ایک امتحان دینا ہے. اسکول کے پیپر میں فیل ہو گئے تو کیا ہوگا مجھے بتاؤ نا, دوبارہ اگلے سال پھر وہی جماعت پڑھنی پڑے گی, اور تو کچھ نہیں ہوگا نا. لیکن قبر کے امتحان میں جو فیل ہوا نا, اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ دوبارہ سپلیمنٹری ضمنی پیپر دینے کا موقع دیا جائے گا. نہیں, ادھر امتحان ہوا, ادھر فیل ہوا, ادھر جہنم کا عذاب شروع ہو گیا. یہ ایک ہی بار دینے کا موقع ملے گا. سمجھو بات, میں نے بھی وہ امتحان دینا ہے, آپ نے بھی وہ امتحان دینا ہے. 5ویں جماعت, 6ٹھی جماعت, 8ویں جماعت, 10ویں جماعت, گریجویشن, FA, اس کے امتحان کی کتنی فکر, جس کا پیپر سلیبس بھی پتا ہے, تاریخ بھی پتا ہے, کس تاریخ کو ہوگا, کتنے بجے ہوگا, یہ بھی پتا ہے. مگر ایک امتحان ایسا ہے جو آج بھی ہو سکتا ہے, کل بھی ہو سکتا ہے. اس کی تیاری کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, کوئی سوچتا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. یہ کیسی غفلت ہے, یہ کیسی سستی ہے. اے میرے نوجوان, بڑی تعداد میں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں, بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہیں. آپ سب نوجوان ہیں, اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے, کیوں اللہ کو ناراضی والے کام کرتے ہیں؟ تو ایک کام, آج پہلا میسج آج کے بیان کا لے لیجئے کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیے, رحمتیں نازل ہوں گی. ایک درود پڑھیں 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں, 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. فائدہ ہے نا, گناہ بھی تو کر رہے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے, توبہ بھی کرتے رہیں, گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہوں گے. درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ کو 2 واقعے سناؤں گا, اور ان 2 واقعات سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے, کیسا رحیم ہے, کیسا مہربان ہے, کیسا احسان کرنے والا ہے, کیسا نوازنے والا ہے. دنیا کا دستور ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ کہیں نوکری کرتے ہو, آپ کا سیٹ آپ پر بڑا مہربان ہو, تنخواہ ٹائم پہ دے, کبھی کبھی بونس بھی دے دے, ٹائم پہ چھٹی بھی دے دے, آپ کیا کہتے ہیں, یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے. وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, اس کو میری بات بری نہیں لگنی چاہیے. کوئی آپ کو قرضہ دے دے, نوکری دلا دے, مہربانی کر دے, آپ کہتے ہیں یار اس نے تو مصیبت میں کام آیا تھا, اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. مگر جس رب نے ہم پر اتنی مہربانیاں کی ہوں, جس کی صبح و شام نعمتوں میں اور آپ جی رہے ہوں, اس کی ناراضگی کا خیال نہیں آتا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, وہ ہم پر غضبناک نہ ہو جائے, جس نے اتنی مہربانیاں کی ہوں. 2 واقعات ذرا سنیے. حضرت
ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک بار دریائے نیل کے ساحل پر آپ گئے، آپ نے اپنی سوچ میں مگن تھے کہ آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ دریا کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے سوچا یہ بچھو دریا میں کیا کرنے جا رہا ہے؟ آپ بھی کنارے پیچھے پیچھے چلنے لگے، کنارے پر پہنچے، وہاں دیکھا کہ دریا کے کنارے سے ایک مینڈک باہر نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ مینڈک اس کو لے کے چلنے لگا۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا راز ہے کہ بچھو کو دریا پار کرانے کے لیے مینڈک کا انتظام۔ آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ دیکھوں یہ کوئی راز ہے اللہ کا۔ دریا کنارے پہ مینڈک پہنچا، بچھو اتر گیا، اتر کر بچھو پھر جانے لگا، آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اب وہاں دیکھا کہ ایک درخت کے پاس جا کر وہ بچھو کھڑا ہو گیا، اس درخت کے نیچے ایک بندہ مدہوش شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، بے ہوش، اور اس بے ہوش آدمی کو مارنے کے لیے ایک بڑا سانپ اپنا پھن پھیلائے تیار ہے کہ اب اس نے اس بے ہوش آدمی کو مار دینا ہے۔ اس بندے کو پتہ بھی نہیں وہ بے ہوش ہے۔ اتنے میں بچھو آیا اور اس نے تیزی کے ساتھ سانپ کو ڈنک مارا، سانپ اس ڈنک سے مر گیا، بچھو واپس چلا گیا۔ بندہ بے ہوش ہے، سانپ مارنے کے لیے آ گیا ہے، لیکن اللہ کا سسٹم نظام دیکھو کہ بچھو کو مینڈک نے دریا پار کرایا، آ کر سانپ کو مارا، واپس چلا گیا۔ آپ قریب گئے اس کو جگانے کے لیے تو اس کے منہ سے شراب کی بو آنے لگی۔ آپ حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ شرابی، اور اس کے لیے ایسی حفاظت، اس کے لیے ایسا نظام۔ اللہ 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 اللہ۔ اب سورج غروب ہونے لگا تو وہ نوجوان، اس کی آنکھیں کھلی، وہ ہوش میں آیا۔ آپ نے جب سارا واقعہ اس کو سنایا، یہ سانپ جو مرا ہوا ہے یہ تجھے مارنے آیا تھا، اللہ نے تیرا کیسا انتظام کیا، اللہ نے تیری حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک پورا سسٹم چلایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ شخص مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پر ملنے لگا کہ میں اتنا گناہگار، اتنا خطا کار، رب کی اتنی نافرمانی کرنے والا، مگر وہ ذات گناہگاروں کو اتنا نوازتی ہے تو جو نیکیاں کرتا ہوگا اللہ اسے کتنا نوازے گا۔ جو اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا رب اسے کتنا نوازے گا۔ یہ کہہ کر وہ بندہ جنگلوں میں نکل گیا۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائی، اب کیا سیکھا اس واقعے سے؟ ایسا کریم ہے ہمارا مولا۔ آپ اور میں گناہ کتنے کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ آپ کی میری کوئی ایک بات نہ مانے، ذرا سنیے گا میری بات۔ آپ کسی کو کہیں جناب بھائی یہ کام کر دو، وہ کہے میں تو نہیں کرتا۔ دوبارہ آپ تھوڑے دنوں بعد کہ بھائی جان مہربانی یہ کام کر دو، وہ کہے میں نہیں کرتا۔ تیسری بار آپ کہیں میں نے کہا نا میں نہیں کرتا، چوتھی بار کہو گے اس کو؟ اچھا جس نے 3 بار آپ کی بات نہ مانی ہو دعوت پہ بلاؤ گے؟ کوئی تحفہ دو گے اسے؟ مسکرا کر ملو گے؟ اپنی بات کرو۔ ہماری 2-3 بار کوئی بات نہ مانے، نہ ہم سیدھے منہ بات کریں گے، نہ مسکرائیں گے، نہ دعوت پر بلائیں گے، نہ تحفہ دیں گے۔ میں اور آپ روزانہ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، صبح و شام اسے ناراض کر رہے ہیں، کتنی غلطیاں کر رہے ہیں۔ کیا رب نے کھانا روک لیا؟ رب نے پانی روک لیا؟ رب نے سانسیں روک لی؟ رب نے پیر واپس لے لیے؟ اسی نے دیے تھے نا۔ ہاتھ لے لیتا، آنکھیں لے لیتا، زبان لے لیتا۔ وہ کیسا کریم ہے۔ ہم خطائیں کر رہے ہیں، وہ عطائیں کر رہا ہے۔ ہم اسے ناراض کر رہے ہیں، وہ پھر بھی نواز رہا ہے۔ ایسے رب کی نافرمانی کی جانی چاہیے؟ ایسے رب کو ناراض کرنا چاہیے؟ تم اپنے سیٹھ کو ناراض نہیں کرتے، اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتے، اپنے دوست کو ناراض نہیں کرتے، جو میرا خالق میرا مالک ہمیں نوازنے والا اسے ناراض کرتے اور صبح و شام ناراض کرتے۔ سوچئے جب ناراض کرنے والوں پر وہ اتنا مہربان ہے تو جو راضی کرے گا اسے کتنا نوازے گا، اسے کیسا نوازے گا۔ ایک بار دوسرا واقعہ، اللہ کی شان کریمی دیکھو کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، بارش نہیں ہو رہی، قحط، سارے شہر میں کھانے کو دانے دانے کو لوگ ترس رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک نظام بنایا
اور لوگوں سے کہا کہ چلو جا کر کسی میدان میں جا کر دعا کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لیا، جانوروں کو بھی لیا، بوڑھے اور بیمار سب کو لیا، تاکہ اللہ کی رحمت جو ہے جوش میں آئے اور یہ پیاسے گلے دیکھ کر، پیاسی زبانیں دیکھ کر بارش ہو جائے. بندے بن گئے 70,000، پورا میدان بھر گیا، 70,000 لوگ. حضرت موسیٰ نے دعا کرنا شروع کی. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی کلیم اللہ، آسمان پر کوئی بادل نہیں آیا، دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. پھر اللہ سے عرض کی مولا تیرے بندے ہم سب تیرے دربار